ایسے ہی اس کی ایک اور دلیل ہمیں ملتی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احل الذهب والحریر لاناس من امتی وحرم علی ذکورها، کہ سونا اور ریشم میری امت کے عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، لہذا اس مناسبت سے کوئی بھی خاتون بطور زینت یا بطور علاج اپنے دانتوں میں اگر سونا لگانا چاہے تو عورت لگا سکتی ہے، لیکن مردوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، انہیں اگر ضرورت ہے تو وہ چاندی کے دانت لگا سکتے ہیں انشاءاللہ بطور علاج کے، جیسے دانت ٹوٹ گیا یا وہاں سے دانت خراب ہونے کی وجہ سے نکلوا دیا ہم نے، تو وہاں چاندی کے دانت لگا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی اس دانت کا بھی مسئلہ ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ جو دانتوں میں باندھتے ہیں دانتوں کو سیدھے کرنے کے لیے یا ان کے درمیان کی خلا کو بند کرنے کے لیے، ان کو ان کے اصلی شکل میں لانے کے لیے، تو اس مناسبت سے عورتیں سونے کا تار استعمال کر سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات اس سے بچیں، چاندی کا تار استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، تو گویا آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح زیورات میں آدمی کے لیے چاندی استعمال کر سکتا ہے اور عورت جو ہے چاندی اور سونا دونوں استعمال کر سکتی ہے، تو اسی پس منظر میں آدمی سونے کا دانت اگر استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ چاندی کی دانت اگر استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے چاندی انگوٹھی پہن سکتا ہے، چاندی قلم رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، تو اسی طرح عورتیں بھی سونا چونکہ پہن سکتی ہیں، وہ سونے کا دانت بھی استعمال کر سکتی ہیں اور چاندی کا دانت بھی استعمال کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔